الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في مقام آخر قال الله تعالى في الفرقان الحميد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم من أنكر صحبة أبي بكر فهو قاتل صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين أبا بكر خليفة بلا فصل
السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر بن الخطاب. السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان. السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. بلغ الغلام بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي، يا رسول الله خذ يدي سہل لنا اشکالنا. کی محمد سے بغاوتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ اللہ کریم دا شکر ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ساری زندگی کے اندر جمادی الثانی مہینہ سانو عطا کیتا. جمادی الثانی اس مہینے دے اندر افضل البشر بعد الانبیاء، افضل کائنات حضور دے سچے تے سچے غلام یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آپ دا اس مہینے دے اندر وصال ہویا. امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اسلام دے اندر اتنی بڑی خدمات نے کہ انہاں دا اسلام اجے بھی مقروض ہے اور تا قیامت رہنا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اتنے بڑے احسانات نے اسلام دے اتے، اتنے بڑے احسانات نے کہ انہاں دا بدلہ میں نہیں دے سکتا، کل قیامت نو خدا ہی دے گا. اور شریعت اصول ہے، شریعت فتوی ہے کہ جڑا آدمی ایسی نیکی کردا ہے اس تو پہلے کسی نے نیکی نہ کیتی ہوئے انہوں دیکھ کے جتنے لوگ نیکیاں کرتے نے وہ نیکی کرن والے نو بھی ثواب ملتا ہے. جس طرح کہ آدم علیہ السلام دے بیٹے نے پہلا قتل کیتا سی تے قیامت تک جتنے بندے قتل ہون گے وہ
قاتل جڑا آدم علیہ السلام دا بیٹا سی او دے نامہ اعمال چ قیامت تک قتل ہون والیاں دے گناہ بھی لکھے جانے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام آپ تے سب تو پہلے ایمان لیان والے نے، اجے کوئی ایمان نہیں لے آیا مردان دے اندروں، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے ایمان لے آئے، اور قیامت تک جتنے بھی غیر مسلم نے کلمہ پڑھن گے دائرہ اسلام چ آن گے، انہاں دا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نامہ اعمال چ بھی لکھیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسے صحابی رسول نے، انہاں جیسا کائنات کے اندر کوئی صحابی نہیں، بلا تحقیق اس بات کو لکھیا گیا کہ افضل البشر بعد انبیاء، کہ نبیاں تو بعد افضل بشر ہے تے وہ ابو بکر صدیق نے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی نبوت تو پہلے بھی حضور دے بڑے ہی سچے دوست سن۔ اسی وجہ تو جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا کہ آپ نے وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، میرے پیارے محبوب وحی دا ابتدا ہو چکی ہے، ہوں تسی اعلان تبلیغ کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ دی ایک پہاڑی دے اتے کھڑے ہو کے سارے مکے والیاں نو بلا کے آپ نے دعوت دیتی، اور دعوت کے اندر یہ الفاظ کہے کہ لوگوں میں اللہ کی طرفوں نبی رسول آیا ہے، اور میرا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے نے سنیا، سب نے سنیا، ابو جال، ابو لہب، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سمجھدار، دانشمند، دانشور موجود سن، سنیا کلمہ، سن کے تے گھرن واپس چلے گئے، اور یہ بات کہنا شروع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ساڈے دین دے اتے دین لیان گے۔ حضور گھر تشریف لے گئے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی کسی نے حامی بھری کو مسلمان ہون واسطے، کسی نے کوئی کلمے دی ہاں کیتی کوئی امتی بنن واسطے؟ حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ، میں پہلے انہاں لوگاں نو پوچھیا کہ دسو میری زندگی دے 40 سال مکے چ گزرے نے، انہاں 40 سالاں دے اندر میں کبھی جھوٹ بولیا؟ سارے کافراں نے بات کہی کہ محمد بن عبداللہ اسی اس بات کی گواہی دینے ہاں کہ تسی زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولیا، امانت خیانت کیتی نہیں کیتی، کدی وعدے دی خلاف ورزی کیتی ہوئے؟ تے سارے کفار نے بات کہی کہ محمد بن عبداللہ تسی وعدے دی بھی خلاف ورزی نہیں کیتی، جو وعدہ کیتا ہے اس تے پورے اترے۔ پھر حضور فرماندے نے پھر اگلی بات بھی میری سنو، میری عمر دی تصدیق کر دیتی، 40 سال جن ٹھاڈے اندر عرصہ گزاریا او دی تسی تصدیق کر دیتی کہ میں جھوٹ نہیں بولیا، وعدے دی برخلافی میں نہیں کیتی، میں کدی کوئی ایسی کبھی حرکت نہیں کیتی کہ جڑی عیب دی صورت کے اندر ہوئے۔ ہن اگلی میری بات یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہاں اور کلمہ لے کے آیا ہے۔ سارے نے سن لی بات، لیکن ایمان لیان واسطے کوئی تیار نہیں۔
ام المومنین حضرت خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، ابو بکر نہیں سن اتھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق گئے سن شام دے اندر کپڑے دا کاروبار سی، کپڑے دے کاروبار واسطے آپ شام چ گئے، شام جو تجارت کر کے واپس آئے، اسی دن ہی حضور نے نبوت کا اعلان کیتا سی، اسی رات ابو بکر صدیق مکے پہنچ گئے۔ جدو مکے پہنچے تھے آپ نے دیکھا کہ مکے دے لوگ نے نا انہوں نے کوئی حالات، کوئی عجیب کیفیت دیکھی، دیکھ کے تے انہوں نے پوچھا مکے والے کوئی خیر ہے، معاملہ کی کیوں آج پریشان؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابو بکر نہ پوچھ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ یہ تیرا جو دوست ہے نا بچپن دا محمد، اس نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ بس اے بات سننی سی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹ تے کپڑا لدیا سی، اونٹ تے لد کے کپڑا تشریف لے آئے سن مکے دے اندر، کچھ بک گیا کچھ باقی رہ گیا، آپ نے اوتھے ہی نکیل چھڑی، دوڑے حضور دے دروازے تے دستک دیتے، رات کا وقت ہے، حضور دے دروازے تے دستک دیتے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے کہ یا رسول اللہ تسی نہ جاؤ، کیونکہ مکے والے جڑے نے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح دے ذہن نے، میں دیکھ نہیں کہا۔ دیکھیا تے قحافہ دا بیٹا ابو بکر دروازے تے سر جھکا کے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ دسے آئے کہ ابو بکر صدیق دی گردن دروازے اگے جھک گئی ہے، یا رسول اللہ باقی ساری زندگی ٹھڈے واسطے جھک گئی۔ سبحان اللہ۔ دسیا کہ اے یا رسول اللہ قحافہ دا بیٹا عبداللہ ابو بکر آ گیا۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول، دروازہ کھولیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ہے پوچھیا یا رسول اللہ نبوت اعلان کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نبوت اعلان کیتا ہے، خدا کا حکم آیا ہے، اس حکم کے مطابق میں اظہار نبوت کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق قدمہ چاہ کے عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ مینوں مسلمان کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچھا یا غوثیہ، پہلا مسلمان کائنات کے اندر حضور کی امت کا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق، پہلے حضور کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق، حضور کو اپنا نبی منن والے پہلے قحافہ دے بیٹے ابو بکر صدیق چل کے آئے، حضور کے گھر کے اندر آئے، کوئی معجزہ نہیں منگیا، کوئی بات طلب نہیں کیتی، صرف اس بات نے پوچھا، عرض کیتی یا رسول اللہ اعلان نبوت؟ حضور نے فرمایا ہاں اعلان نبوت۔ فرمایا پھر کلمہ پڑھاؤ مسلمان کا۔ مردہ کے اندروں سب کو پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزاں تو ابو بکر میرے تو سبقت لے گئے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پہلا آپ نے فرمایا کہ جی تو کلمہ پڑھنے کا وقت آیا کہ میرے تو پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا۔ علی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے سچے یعنی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہوں نے میرے تو سبقت کی لے کہ میرے تو پہلے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھا گیا کہ اے ابو بکر صدیق تسی حضور کو کچھ ہی نہیں پوچھیا، کچھ معجزہ نہیں منگیا، کیونکہ صحابہ کرام تے بڑے معجزے دیکھ کے ایمان لے آئے، تسی بغیر معجزے تو ایمان لے آئے۔
آپ نے فرمایا کہ حضور نال محبت مینوں نبوت تو بعد ہی نہیں سی، میں تے پہلے دی حضور نال محبت کرنا سی، اور جدوں میری دوستی پہلے سی نا حضور دے نال، مینوں اس وقت بھی یقین سی کہ محمد بن عبداللہ اللہ دے نبی نے، اس واسطے مینوں کسی چیز کی ضرورت نہیں سی، میں صرف زبان اقدس تو حضور دے سننا چاہنا سا، میں اللہ کا نبی ہاں اور میں اس کو قبول کرنا چاہنا سا، کلمہ پڑھیا تو قبول کر لے۔ ہوں کائنات کے اندر ایک نبی اور ایک امتی، حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو نال لیا، نال لے کے میں خانہ کعبے چلے گئے۔ خانہ کعبے جا کے اللہ کی طرف حکم آیا سی کہ اسلام کی پرچار کرو، اسلام پھیلاؤ۔ خانہ کعبے کی دیوار کے قریب بیٹھے مشورہ کیتا جا رہا ہے، کتنی پیاری میٹنگ ہے، کتنا پیارا اجلاس ہے، کتنی پیاری مشاورت ہے کہ حضور اور ابو بکر صدیق اسلام کی ترویج کے واسطے، اسلام کی بلندی واسطے میٹنگ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی میٹنگ ہو رہی، ابو جہل گزریا، ابو جہل نے دیکھا، اس نے نہ پتھر اٹھایا، غصے نال کہنے لگا محمد بن عبداللہ ضرور تو ساڈے مذہب کے خلاف کوئی سوچ رہا ہوئے۔ انہیں پتھر دے ماریا حضور کی طرف، ابو بکر صدیق فوری اٹھے، انہوں نے جسم انور اگے کر دیتا تاکہ حضور تک پتھر نہ بچے، پتھر مینوں بچ جائے۔ اب پہلی قربانی نہیں، ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر طریقہ کاری اس طرح کا اپنایا سی کہ میرا جسم چھلنی ہو جائے، میرا جسم لہو لہان ہو جائے، لیکن حضور نقصان نہ ہوئے۔ یہ تو طائف گئے نا، حضور علیہ السلام کے اس جگہ تے بھی بچیاں نے پتھر مارے، اس مقام تے بھی ابو بکر صدیق جس طرف پتھر آتا سی ڈال بن کے حضور دے اگے کھڑے ہو جاتے سی۔ سبحان اللہ۔ انہیں پتھر ماریا، حضور دی پیشانی تے پتھر لگا، باقی پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم انور میں لگے۔ وہ پتھراں دی وجہ تو کر کے اتنی شدت دی چوٹ آئی کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے دسیا ابو قحافہ جرا تہاڈا بیٹا ہے نا ابو بکر نو اتنا ابو جال نے ماریا کہ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے دے لوگ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا، اٹھا کے گھر لے گئے بے ہوشی کے عالم دے اندر۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ دے اندر پانی ڈال دے سن تے پانی نکل جاتا سی، اندر نہیں سی جانا۔ ایک کفیت 3 دن تے 3 رات رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ 3 دن تے 3 رات آپ کے سرحانے وال بیٹھی رہی، دعا کر دیا نے کہ اللہ میرے اس بیٹے دی خیر فرمانا۔ 3 دن تے 3 رات پیالہ پانی نہ پکڑ کے ابو بکر صدیق دے سب کی طرف کھڑیاں رہیاں کہ میرا بیٹا ہون ہوش میں چاہے میں پانی پیش کرا، ہون ہوش میں چاہے میں پانی پلاؤں، لیکن 3 دن 3 رات تک کوئی ہوش نہیں آئے۔ رات کا وقت ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آنکھ مبارک کھولی تو دیکھیا ماں سامنے ہے، کھول کے نہ تے ہوش دے اندر آپ جدوں آئے تے آپ نے پہلا سوال ماں کو یہ کیتا، ماں میرے نبی کا کی حال ہے؟ اس نے یہ بات آکھی کہ میرے بیٹے پانی پی لے، تو 3 دن کچھ نہیں کھاتا، 3 دن پانی نہیں پیتا، میں پانی لے کے تیری طرف کھڑی ہوں، پانی پی پھر میں تینوں دس رہی ہوں کہ تیرے نبی کا کی حال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قسم میں پیدا کرن والے دی، اماں
اتنی دیر تک پانی نہیں پیواں گا جتنی دیر تک مینوں میرے آقا کی خبر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ہٹا دیتا۔ والدہ کہنے لگی اچھا شام ہوئے گی تو میں تینوں حضور کی بارگاہ میں پیش کرا۔ شام ہو گئی، حضور علیہ السلام دے سچے یادگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی والدہ دے کندھیاں دے اوتے ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ چل کے حضور دے دروازے تے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ کیسے مقدرہ والے ابو بکر نے ایک بار نہیں کئی بار حضور دے دروازے تے پہنچے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام دے پاس صحابہ کرام جب ایک فیل کی تعداد چ بیٹھ جاتے سن، کیونکہ صحابہ کرام حضور کا دیدار کرتے سن، حضور صحابہ کرام کا دیدار کرتے سن۔ ایک دن وحی اتری کہ میرے پیارے محبوب انہاں صحابہ کرام میں بات عرض کرو کہ ملاقات جڑی ہے نا وہ دے اندر وقفہ ڈالو۔ وقفہ اس واسطے ڈالو کہ محبت بڑھ گئی، ہر وقت حضور کی بارگاہ چ بیٹھے رہنا، ہر وقت حضور کی بارگاہ چ بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں۔ وقفہ پاؤ، صبح چلے جاؤ شام آ جاؤ، شام مل گئے اور صبح پھر چلے جاؤ، یعنی وقفے دے نال ملاقات کر۔ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے سن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ 2 دن، ایک روایت سے 2 دن، دوسری سے 3 دن، 2 دن تک ابو بکر صدیق ملن نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ ابو بکر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تسی کیوں نہیں آ رہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ خود ہی تے فرمایا سی کہ اگر وقفہ پائیے تے محبت بڑھ دی۔ حضور نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر وہ تے باقی صحابیاں واسطے سی، تیرے واسطے تھوڑا سی۔ تیرے واسطے تے ملاقات کری ہے نا وہ اتنی بڑی ہے کہ تو ہر وقت بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہے تے محبت پہلے کی نسبت بھی بڑھتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بلند مرتبے دے صحابی ہیں جنہ کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھیجے۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت ہجرت مدینہ فرمانی سی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خود نہیں کیتا کہ خود چلے گئے ہوں اور جا کے ابو بکر صدیق کو نام لیا اور لے کے جڑا گارے 100 کے اندر تشریف لے کے خود نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا کہ اللہ کا حکم کی آتا ہے۔ اللہ کا حکم میں آیا کہ اے میرے پیارے محبوب انج کرو کہ جاؤ ابو بکر صدیق دے گھر دروازے تے دستخط دیو، ابو بکر آن کے انہاں نوں نال لے کے تسی مدینے کی طرف جانا ہے۔ ابو بکر مقدرہ والے صحابی حضور پہلے چل کے آپ دے دروازے تے ابو بکر آتے سن، ہوں ابو بکر کا دروازہ کتنا مقدس والا کہ حضور چل کے انہوں نے دروازے دے گئے۔ رات وقت حضور نے دروازے سے دستخط دیتی، آپ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر باہر آئیاں، پوچھیا ابو بکر، عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر میں جلدی نہ جا کے اپنے باپ کو اٹھایا کہ باہر دروازے تے حضور تشریف لے آئے کہ حضور علیہ السلام کے سچے یادگار دوڑ دے آئے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ حکم؟ حضور نے فرمایا کہ ان جگہ ابو بکر چلتی کے نال اتھوں چلیے خدا کا حکم میں اتھوں نکل جانا۔ ابو بکر صدیق آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چلو، دوبارہ واپس نہیں لوٹے گھر دے اندر، پیغام نہیں دیتا، باپ بوڑھا، بیٹیاں نے گھر دے اندر یہ نہیں کیا کہ بیٹیوں میں چلنا ہاں، بلکہ آپ فوری طور پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم چلو، چلے
جدو چلے تے تھوڑا جہا اگے چلے نا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات عرض کی تھی، یا رسول اللہ سفر لمبا ہے، سواری کوئی نہیں، بڑا لمبا سفر ہے، سواری کوئی نہیں، میرا دل ایک آندا ہے کہ تسی نہ میرے کندیاں دے سوار ہو، باقی دا سفر میں تھانوں اپنے کندیاں دے بٹھا کے کراں۔ کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس دے کندیاں اتے سواری حضور نے فرمائی۔ ایک ایسی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس میری کسی دے پاس نہیں۔ پھر تھوڑا سفر نہیں، غار سور کے دروازے تک کا سفر، پہاڑی سفر، چڑھائی کا سفر، پھر اتنی بلندی کا سفر کہ بندہ کنیا نہیں کر سکتا۔ لیکن سد کے جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ جنہ دے کندیاں تے سوار ہو کے حضور غار سور دے دروازے کے چلے۔ نبوت دا وزن پر ہے۔ فتح مکہ ہویا نا تے خانے کعبے دے اندر 363 بت سن، وہ بتاں نو باہر کڈن دا عمل شروع ہوا، توڑ کے باہر کڈے، مکہ فتح کر دیتا اللہ تعالیٰ نے، خانے کعبے کو صاف کرنا سے کچھ بت اوپر سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے موجود سن۔ حضور علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تسی انج کرو کہ میں بیٹھنا وا، تسی میرے کندیاں تے سوار ہوو تے اے بت اتار کے تھلے دے مارو۔ حضور فرماتے نے، علی مینوں سوار کر لیں گا؟ عرض کیتی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، علی طالب دا بیٹا ہوں، میں بیٹھنا میں تسی میرے کندیاں تے سوار ہو۔ حضور نے فرمایا، دیکھ لئی نبوت دا وزن پر ہے، یہ نہیں اٹھا سکے گا۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ ایک باری دیکھو تے صحیح۔ فرمایا ٹھیک ہے علی، تیری اس بات تے میں عمل کر۔ علی تھلے بیٹھے، ابو بکر حضرت حضور علیہ السلام آپ نے پہلا ایک قدم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں دے اوتے پورا وزن پا کے نہیں رکھیا۔ کتاباں دے اندر لکھیا کہ معمولی جہا وزن حضور نے ڈالیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صدقتا، حضور تسی سچ فرمایا، نبوت کا وزن اتنا ہے کہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا علی میں نے پورے قدم دا وزن بھی نہیں ڈال لیا۔ عرض کی تھی صدقتا یا رسول اللہ، تسی سچ فرمایا، تسی سچ فرمایا، نہیں اٹھا سکتا۔ علی شیر خدا نے، علی بہادر جرأت دی نشانی ہے، لیکن اتھے فرماتے پہ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اٹھا سکتا، تے قربان نہ جائیے صدیق اکبر تو پھر اٹھایا تے اتنی دور اتنی بلندی تے لے کے کہ گال دے منہ دے اگے جا کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اے غار سور جتنے سی پہنچے۔ فرمایا ہون اترو۔ اگلے دن نا ابو جہل ابو لہب نے دروازے تے دستک دیتی، محمد بن عبداللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا سی، باہر نہیں نکل رہے، کتنے گئے؟ اپنے بستر تے حضور نے علی نو صلاح دیتا، بڑا مقام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ حضور دے بستر سے سکتے تے فرمایا علی صبح ہوئے گی نا تے اے امانت فلانے دی ہے، فلانے دی ہے، فلانے دی، کافران دی امانتاں سار۔ فرمایا ساریاں امانتاں انہاں دے جنہیں جنہیں مالک رہے انہاں نے بچا کے تسی بھی مدینے آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ اے امیر المومنین کتنی زندگی دے اندر سکون دی نیند بھی آئی، سکون نہ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک رات بڑے سکون نہ سکتا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موت
بڑے خوف زدہ سن کہ موت کس وقت آ جانی ہے، پتہ نہیں رات سونا ہے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رات ایسی تھی کہ اس رات میں سکون نہ نیند آئی، اور اس سکون نہ نیند آن دی وجہ کی سی؟ وجہ ایسی کہ مینوں پتہ سی کہ صبح اٹھنا ہی اٹھنا۔ عرض کی تھی صحابہ کرام نے کہ تیری رات سی۔ آپ نے فرمایا جدوں حضور نے ہجرت فرمائی نا مدینے دی طرف تے مینوں اپنے بستر تے سلاندے ہوئے بات فرمائی سی، علی میرے بستر تے تو سو جا، صبح اٹھ کے امانتاں واپس کر دیں۔ تے مینوں یقین ہو گیا کہ ہن موت نہیں آتی، صبح اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بستر تے ستے، صبح کافرہ نے دیکھیا تے حضور اندر نہیں، یہ تے علی نے۔ انہوں نے کھوج لگانی شروع کر دیتی، پیچھے بڑے سمجھدار کھوجی لگا دیتی، لبو تلاش کرو محمد بن عبداللہ اور قحافہ کا بیٹا ابو بکر کتنے گئے۔ کھوجی بڑے سمجھدار، پہلے کھوج لگائی جاتی سی، کھوجی بڑی عقل تو کام لیندے سن۔ انہوں نے کھوج لگانی شروع کر دیتی۔ حضور نکلے اپنے گھر کو، ابو بکر دے دروازے دے گئے، ایک کھوج پہنچی ابو بکر دے گھر دے اندر۔ جدوں اس مقام تو سفر شروع کیتا، تھوڑا جا اگے گئے، اگے جا کے کھوجی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بس ابو جان ایتھوں تک۔ ابو بکر تے حضور محمد بن عبداللہ دونوں آئے سن، اگے جہاں سفر ہے نا وہ صرف ابو بکر کا ہے، محمد بن عبداللہ کا سفر نہیں۔ ایک اور کھوجی بڑا سیاح سی، وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے ابو بکر پیار تے نبی نال بڑا کرتا ہے نا، تیرے نال تو کھوجی چنگا سی ظالمہ، جرا سمجھ گیا کہ ابو بکر نال حضور بڑا ہی پیار ہے۔ وہ ابو بکر صدیق دی شان گستاخی کرے، کھٹمل کالیا ابو بکر صدیق او نے کہ جنہوں نے کندھے تے اٹھا کے غار ثور رات دی وقت سفر کیتا۔ کھوجی سمجھ گیا اس بات کو، غیر مسلم سی، کہنے لگا کہ ابو بکر بڑی محبت کرتا ہے حضور نال، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کندھیاں تے ابو بکر نو اٹھا لیا ہوئے۔ باقی سفر جڑا ہے قحافہ ہے، ابو محمد بن عبداللہ دے قدماں دے نشان نہیں ہے۔ پہنچ گئے غارے اس سوت دے اندر، دروازے دے باہر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر تے حضور غار دے اندر، اے وہ فضیلت سی کہ جنہ دے بارے دے اندر صحابہ نے کیا یہ بات آپس دے اندر مشاورت کی تھی کہ ابو بکر دی اے جرا مقام ملیا ہے نا، ایک کائنات دے اندر کسی بندے نو نہیں ملے۔ تین دن تے تین رات غار ثور دے اندر ابو بکر صدیق نے حضور دے نام گزاریا، ستے نہیں، ایک نہیں نیند آ گئی ہے سو جائے گی۔ پوچھا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تین دن تین رات کی کرتے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بھی نظر حضور دے چہرے تو پلٹی نہیں، سبحان اللہ۔ یعنی حضور دا چہرہ تین دن تے تین رات تک مسلسل دیکھیا، تین دن تے تین رات تک حضور کی زیارت کی تھی، ستے نہیں۔ حضور علیہ السلام غار ثور دے اندر بڑے شروع معروف واقعہ سب دے لڑن دا ڈسن دا، ابو بکر صدیق نو پہلی دفعہ ڈنگ مارے، آپ نے ایڑی نہیں ہلائی، دوسری دفعہ ماریا ایڑی نہیں ہلائی، تیسری دفعہ ماریا، زہر اتنا سی اکھاں دے اندر آنسو نکل آئے۔ حضور ابو بکر صدیق دے جھولی دے اندر سر مبارک سی، ایک آنسو گریا حضور دی پشانی چلا گیا، انہوں نے چہرے تے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ابو بکر روندہ پیار، پوچھیا ابو بکر کیوں روندے پہ ہو؟ عرض کی دی یا رسول اللہ اے جگہ سراغ کہ میں ایڑی رکھی ہے نا، اتھے کوئی چیز مینوں لڑدی پئی ہے، او دی اتنی درد ہے کہ اس درد کی وجہ تو کر کے میرے آنسو نکل آئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابو بکر،
پریشان نہ ہو، ایڑی اٹھاؤ۔ ایڑی اٹھائی آپ نے، جس جگہ تے سپ نے ڈسیا سی نا اس جگہ تے حضور نے اپنا لباب لگایا، فرمایا ابو بکر تو ہی نہیں، تیریاں آن والیاں نسلاں بھی سپ اثر نہیں کرے گا، تو ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب حضور کا لباب لگا نا میرے جسم دے نال تے میری ساری تکلیفاں دور ہو گئی۔ حضور دے لباب دے اندر اتنا اثر سی۔ مدینے دے ایک کنواں ہے جس کنویں دا نام ہے آب شفا، حاجی حضرات عمرہ کرنے والے جاندے نے اس مقام تے، اس کنویں دے اندر نا مسلمان پانی لیندے سن تے یہودیاں نے اس دے اندر زہر ڈال دیتا تاکہ مسلمانوں کو ادا جڑا نا فائدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے زہر ڈال دیتا، حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کنویں جڑا ہے نا اس کے اندر زہر ملا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو میں چلنا ہے۔ آپ کنویں تے تشریف لے گئے، آپ نے اپنا لباب کنویں دے اندر ڈالیا۔ روایتاں چاہتا ہے کہ وہ پانی دا زہر ختم ہوتے نال نال پانی دے اندر شفا آ گئی۔ وہ جڑا بھی صحابی جس مقصد واسطے جس مرض واسطے بھی وہ پانی لے جاندہ سی وہ دی مرض دور ہو جاتی سی۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، وہ دا نام ہی بین شفا رکھیا گیا، یعنی شفا والا کنواں۔ حضور دے نواب کا اتنا اثر ہے کہ پانی زہر ختم کر کے شفا دے اندر بدل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشروب چشم دی مرض ہوئے، اکھاں دکھ گئی۔ ایک جنگ دے دوران انہوں نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اکھاں دکھ گئی، بیماری آ گئی۔ حضور نے اپنا لباب لگایا، آپ نے فرمایا ہون، عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون تے پہلے نالوں بھی زیادہ نظر آنے لگے۔ آپ کے لباب کے اندر اتنا اثر سی، وہی لباب ابو بکر صدیق دی ایڑی دے اوپر لگا تے دیکھو کتھوں تک شفا گئی۔ صدیقی خاندان دے اندر جتنا مرضی کوئی سپ لڑ جائے، جتنا مرضی انہوں زہر اثر نہیں کرتا، کیوں کہ اتے صدیق اکبر دی ایڑی حضور دا لباب لگا ہے۔ ابو بکر صدیق